الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج ہمارا موضوع ہے باطنی بیماریاں اور ان کی اصلاح۔ انسان اس دنیا میں چند روز کا مہمان ہے۔ یہ دنیا آرام گاہ نہیں، سیر گاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، قیام گاہ نہیں، بلکہ امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم نے اسے چراغاہ بنا لیا۔ ایک مدت اور مہلت ہم نے اس دنیا میں گزارنی ہے، پھر اپنی اصل منزل یعنی آخرت کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ہم عالم ارواح سے اپنے سفر کا آغاز کر چکے ہیں۔ جب ہم عالم ارواح میں تھے تو ہماری روحیں ہر وقت اللہ تعالی کا ذکر کرتی تھیں۔ ہم سب اللہ تعالی کی حمد و تسبیح بیان کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم خلق میں بھیجا تو دنیا کے اندر آ کر ہم دنیا کی رنگینیوں میں الجھ گئے، یہاں کی لذت میں پھنس گئے۔ ہم یہاں کی الجھنوں کے کیچڑ میں دھنس گئے۔ ایک طرف شیطان نے بہکایا، دوسری طرف نفس نے ورغلایا، جس کی وجہ سے ہمیں گناہ کرنے کی عادت پڑ گئی اور ہم اپنے پروردگار سے غافل ہو گئے۔ کاش ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ انسان خواہ کتنی ہی غفلت بری زندگی گزار رہا ہو، اس کو اللہ تعالی کا کلام پڑھ کر سنایا جائے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا جائے تو کلام دلوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ اس کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ دلوں کو نرم اور موم کر دیتا ہے۔ انسان دنیا کی طرف سے توجہ ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں لوگوں کے پاس جا جا کر ان کو یاد دہانی کرائیں۔ یہ نبیوں کا کام ہی یہی تھا، لوگوں کے پاس بار بار جانا، دن میں 100 مرتبہ جانا، تاکہ ان کے دل اللہ کی بڑائی کبریائی کو سن کر نرم پڑ جائے، موم ہو جائے۔ جس انسان کی تھوڑی سی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ گئی، اس کی مثال بینگے آدمی کی طرح ہے۔ یعنی جب وہ عیبدار ہوتا ہے، اس کی مثال کھانے انسان کی طرح ہے، جیسا کہ ایک طرف سے تو نظر آتا ہے اور دوسری طرف سے نظر نہیں آتا۔ یا اس کی مثال لقوہ کے مریض کی مانند ہے۔ لقوہ اس مرض کو کہتے ہیں جس میں آدمی کا چہرہ ٹھیڑا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کی ترتیب بگڑ جاتی ہے۔ جس آدمی کا رخ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہو، اس کی مثال اس انسان کی سی ہے جو صحت مند ہو اور اس کا چہرہ بالکل سیدھا ہو۔ جس انسان نے
اللہ رب العزت کو بھلا کر زندگی گزاری، اس کافر اور مشرک کی مثال گزار کے مریض کے مانند ہے. یعنی یہ مریض کی یہ ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی گردن مڑ جاتی ہے اور پشت کی طرف اس کا چہرہ ہو جاتا ہے. سمجھ گیا؟ یعنی اس کا رخ سیدھا نہیں رہتا، اس کو چھوڑتے تو اس کا رخ پیچھے کی طرف چلا جاتا. کافر اور مشرک کی مثال وہی مریض کی ہے جس نے اپنا رخ اللہ رب العزت کی طرف سے ہٹا کر دنیا کی طرف کر رکھا ہوتا ہے. فرماتے ہیں قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتے ہو کدھر جا رہے ہو. بندہ سفر تو قبر کی طرف کر رہا ہوتا ہے اور نگاہیں دنیا پر جمی ہوتی ہیں. رال ٹپک رہی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ دنیا کا یہ بھی کر لیتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، دنیا کا یہ بھی مل جاتا اور وہ بھی مل جاتا. ابھی ایسا کمزور ہے کہ ایک پاؤں قبر میں ہے اور ایک پاؤں باہر ہے، لیکن محلات کا سوچ رہا ہے، دکان سے دوسرے دکان کا سوچ رہا ہے، گاڑی کا دوسرے گاڑی سے. جو انسان غفلت والی زندگی گزار رہا ہو وہ خسارے میں ہے. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا یہ خسارہ بہت ظاہر اور باہر کا خسارہ ہے. عقل مند انسان تو وہ ہے جو اپنے اللہ سے دل لگائے. آج اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرے. ذرا سوچئے اگر رشتہ داروں میں سے کوئی ناراض ہو جائے تو ہم اس کے گھر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرے. ممکن ہے وہ ہمیں بے عزت کر کے نکال دے. اگر پروردگار سے تعلق ٹھیک نہ ہو، پروردگار سے تعلق ٹھیک نہ ہوا تو یہ لوگ جب پروردگار کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ رب العزت بھی ان کو دھکے دلوائیں گے. قرآن پاک اس بات پر گواہ دیتا ہے، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن گناہگاروں کو فرشتے دھکے دے کر ہوندے منہ گرا دیں گے. اللہ رب العزت کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی. اس آیات کے صوتی اثرات بھی بتلائے ہیں کہ جیسے کوئی دھکے دے رہا ہو. تو میرے بھائیو بزرگوں، ابھی ہمارا بننے کا جگہ، فرماتے ہیں ماں کا پیٹ بچے کی نشونما کی جگہ ہے. جس بچے کی نشونما میں وہاں کمی رہ گئی، ولادت کے بعد بچے کی وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی. ایک بچہ ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو تو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس کی آنکھوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نقص وہ ماں کے پیٹ کے اندر سے لے کر آیا. ماں کے پیٹ میں جو کمی رہ جائے وہ دنیا میں آ کر پوری نہیں ہوتی. سمجھ گیا؟ زمین آسمان کا پیٹ ہمارے دل کی جگہ ہے. اگر اس زمین اور آسمان کے درمیان ہم اپنے اعمال ٹھیک نہ بنا سکے، ہم اپنے دل پر محنت نہ کر سکے اور دنیا سے کوئی عیب لے کر چلے گئی تو وہاں جا کر یہ کمی پوری نہیں ہو سکے گی. کفار ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف بھی توجہ کرو، ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں. ایمان والے کہیں گے جاؤ پیچھے، یہ روشنی تو دنیا سے ملا کرتی تھی، دنیا کی منڈی سے تم نے روشنی والا سامان خرید کر لانا تھا. اگر تم یہ روشنی نہیں لائے تو اب یہ یہاں نہیں مل سکتی.
زمین و آسمان کا پیٹ ہمارے دل کے بننے کی جگہ ہے، یعنی کہ یہ دنیا ہمارا بننے کی جگہ ہے، اعمال کے بننے کی جگہ ہے۔ آج ہم اپنے اوپر محنت کریں۔ انسان دو چیزوں کا نام ہے، ایک کا نام روح اور دوسرے کا نام جسم۔ روح کی الگ بیماریاں ہیں اور جسم کی الگ بیماریاں ہیں۔ اگر جسم بیمار ہو تو ہم بھاگے بھاگے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے سر میں درد ہو اور ہم اس کی دوائی نہ کھائیں گے تو تکلیف ہوگی، بخار ہو اور اگر دوائی نہیں کھائیں گے تو تکلیف ہوگی۔ جس طرح جسم کی بیماریاں ہیں اسی طرح روح کی بھی بیماریاں ہیں۔ اگر روح کی بیماریوں کا ہم نے علاج نہ کروایا تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ روح کی بیماریاں یہ ہیں۔ روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ انسان کے دل میں طمع ہونا، تکبر ہونا، عجب ہونا، غصہ ہونا، شہوت ہونا، کینہ ہونا، ان کو دل کی خطرناک بیماریاں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کافر منافقوں مشرکوں کے دلوں میں مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مرض سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ ان کے مرض کو اور بڑھاتا ہے۔ سمجھ گیا؟ جس آدمی کی نگاہ اپنے قابو میں نہیں ہوتی اور جو غیر عورت کو دیکھ کر، یعنی کہ اپنا نہیں غیر کی عورت کو دیکھ کر دل میں طمع کرنے لگ جاتا ہے، یہ اس کے دل کے مرض کی علامت ہے۔ اور آج حالات ایسی ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں اور مسجد سے باہر نکلے تو بازار میں غیر محرم بچیوں پر نگاہیں پڑ رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو شکاری کتے کی طرح ہماری نگاہیں پڑتی ہیں، یہ ہمارے باطن کے مرض کی دلیل ہے۔ ہمارے اندر یہ روگ ہے، اس کا علاج کروائیں اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے۔ بدنظری کا تعلق شادی کے ساتھ نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس بندے کی شادی ہو چکی ہے وہ بدنظری نہیں کرے گا۔ اس بدنظری کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اگر دل بگڑا ہوا ہو تو آدمی 4 نکاح بھی کرے تو اس کی نگاہیں پاک نہیں ہوں گی، نگاہوں میں میل ہوگی، تو جب نگاہ اٹھے گی تو وہ حسرت بری نگاہ ہوگی، للچائی ہوئی نظر ہوگی، اس کا تعلق قلب کی گندگی کے ساتھ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھنواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ گویا آنکھوں میں حیا ہوتا انسان کے باطن کی صفائی کی علامت ہے کہ آنکھوں سے حیا نظر آئے۔ جب باطن پاک ہوتا ہے تو پھر نگاہ پاک ہو جاتی ہے، اور جب آنکھوں میں میل ہو تو پھر انسان کی نگاہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کے اوپر پڑتی ہے اور دل گناہ کرتا رہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دل کے جذبات پر گرفت کرتے تو معلوم نہیں کہ ہم نے دل میں کتنی عورتوں کے ساتھ گناہوں کا ارتکاب کیا ہوتا۔ اس لیے اگر کسی مرد نے میلی نظر کسی عورت کی طرف اٹھائی، بری نظر کسی عورت کی طرف اٹھائی، تو گویا وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ گناہ کر چکا ہے، اگرچہ اس کو گناہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن اپنے دل میں تو یہ گناہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کریم دلوں کے جذبات پر پکڑ نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک تم عملاً نہیں کرو گے، میں کریم آقا ہوں، میں دلوں کے جذبات پر تمہیں نہیں پکڑوں گا۔ اگر دلوں کے جذبات پر پکڑے جاتے تو پتہ نہیں ہمارے کیا حال ہوتا۔ غیر کی طرف آنکھ اٹھنا ہمارے باطن کی مرض کی علامت ہے۔ جو آدمی غیر پر بری نظر ڈالنا یعنی کہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عبادت میں لذت عطا فرماتا ہے۔ حدیث ہے یہ،
حدیث۔ آج کتنے نمازی ایسے ہیں جن کا نماز کے اندر دل نہیں لگتا، نماز میں مزہ نہیں آتا، تلاوت میں مزہ نہیں آتا۔ ہم تو غیروں کے مزے لیتے پھرتے ہیں، ہمیں عبادت میں کیا مزہ آئے گا؟ مزہ تو ایک ہی ملتا ہے، عبادت کا مزہ یا حرام کا مزہ۔ نیکی میں قدم بڑھائیں، اس محنت میں لگ جائیں کہ ہم نے بدنظری نہیں کرنی، غیر سے آنکھوں کو ہٹا لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور دعا کریں اللہ مجھے نفس اور شیطان برائی کی طرف کھینچ رہے ہیں، پروردگار میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، اے اللہ دل کی کشتی تیرے حوالے کرتا ہوں۔ جب ہم اس طرح دعائیں مانگیں گے تو پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے دل میں ایمان کی ٹھنڈک عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ والے جو ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں نا اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ان کو بھی کوئی مزہ آتا ہے نا جس کی وجہ سے وہ رات ایسا گزار دیتے ہیں۔ ہمیں تو نماز پڑھنا بھی مزہ نہیں آتا ہے، 5 منٹ میں فارغ کر دیا۔ کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے مسجد میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں لوگوں کو جو بعد میں نماز آ کے پڑھتے ہیں، 5 منٹ میں 4 کا سنت بھی ہو گیا، فرض بھی ہو گیا اور 2 کا سنت بھی ہو گیا اور ساتھ 2 کا نفل بھی پڑھ لیا، 5 منٹ پورا ہو کے نکل رہا ہے۔ یہ کوئی نماز ہے؟ ان جیسے نمازوں کا کیا حال ہوگا؟ تو میرے بھائیو بزرگوں، جو پوری پوری رات عبادت میں گزارتے تھے تو ان کو اس عبادت سے مزہ آتا تھا۔ ابھی ہمارا مزہ تو دنیا کی لذتوں میں لگ گیا ہے، ابھی مزہ تو ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ ان مزاؤں سے اللہ والے ہی واقف ہوتے ہیں، ہم ابھی تک بالغ طریقت ہی نہیں ہوئے کہ ہمیں ان کا مزاؤں کا پتہ ہو۔ قرآن مجید پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہے، نماز پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کا مزہ کچھ اور ہے، رات کے آخری پہر میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کا مزہ کچھ اور ہے۔ جب آدمی گناہوں سے بچے گا تو اسے اعمال میں لذت محسوس ہوگی۔ اگر کوئی آدمی گناہ کرنے پر قادر ہو اور وہ گناہ نہ کرے، وہ اللہ کے خوف سے ڈر جائے، اس لمحے میں وہ اللہ سے جو بھی دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، قبول فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔